رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا ظالم سے دب رہی ہے امت رسول کی ظالم سے دب رہی ہے امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا یہ جنگ کفر و حق ہے گر تجھ کو جیتنی یہ جنگ کفر و حق ہے گر تجھ کو جیتنی پھر ہر نوجوان کو خالد و طارق کو ممتاز بنا کے لا حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت کے لائق منصب کے لائق میرے مسلک کے عظیم علماء کرام کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہیں خوبصورت دستار خوبصورت چہرے یہی ان کا تعارف ہے اور اگر یوں کہہ دوں کہ یہ جامع میں ہے جامع جم نہیں یہ جامع میں ہے جامع جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں اور ایک شعر بڑا مزہ دیتا ہے درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہے غرض دید کی کام تکلف سے نہیں ہے غرض دید کی کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے کیا یہ کم ہے کہ ہم ان کے ذکر کے لیے آئے ہوئے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری محافل اور ہمارا ذکر قبول ہی قبول ہے کیونکہ توفیق بھی اسی کی ہے اور قبولیت بھی اسی کی ہے ذکر بھی اس کے پیاروں کا ہے تو پھر قبولیت میں کیا شک ہے میں کہتا ہوں قبولیت پہلے ہوتی ہے ذکر بعد میں ہوتا ہے یہ اس کا احسان ہے ہم اہل سنت پہ ہمارے دامن میں صحابہ کی بھی محبت ہے اہل بیت کی بھی محبت ہے ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور نبی کی آل کے بھی نوکر ہیں اور یہ جو نبی کی آل کی نوکری ہے یہ جو محبت ہے میں آپ کو پتہ ہے آسان سی تقریر کرتا ہوں مشکل مجھے آتی نہیں ہے مشکل ہے یہ علماء کرام بیٹھے ہیں یہ مشکل تقریریں کرتے ہیں اور مشکل کر کے سمجھانا بھی جانتے ہیں تو میں سادی باتیں کرتا ہوں اور اس لیے کہ تاکہ یہ بات جلدی سمجھ آ جائے مقصد جلدی پورا ہو جائے آج ہم ذکر اہل بیت کے لیے اکٹھے ہیں اور یہ ذکر اہل بیت محبت اہل بیت یہ تو قرآن کی نص ہے نا ایمان کا حصہ ہے نا اور میں کہتا ہوں اس جملے میں نا بڑا درد ہے بڑا درد ہے جب آدمی ترجمے کے بعد تفسیر کی طرف جاتا ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں الا المودۃ فی القربى الا المودۃ میں کچھ نہیں مانگتا میں کوئی تم سے کچھ نہیں مانگتا یہ کہانی کیا ہے یہ بات کیا ہے اس بات پہ آ جائیں صحابہ کرام اکٹھے ہوئے نا آیت کا شان نزول جو ہے صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور کے احسان کو یاد کر رہے ہیں حضور کے احسان کو یاد کر رہے ہیں اگر احسان کی میرے دل میں ایک بات آ رہی سنا دوں احسان وہ میں ایک شعر بچپن میں سنتا تھا اور تو میرے آقا کی عنایت نہ صحیح کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا بچپن سے شعر سنا تھا لیکن اتنا وزن سمجھ نہیں آیا جب یہ روایت پڑھی نا تو شعر صحیح سمجھ آیا اب یہ روایت آپ سنیں پھر موضوع پہ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا قلم لکھ مالک کیا لکھوں قیامت تک ہونے والے سارے معاملات لکھ دے قلم نے لکھ دیے کہا قلم لکھ مالک اب کیا لکھوں فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ قلم نے 70,000 سال میں لکھا لا الہ الا اللہ
مالک نے کہا قلم لکھ. مالک اب کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ محمد رسول اللہ. قلم نے جب محمد کی میم لکھی نا تو قلم پہ وجد آ گیا. قلم گر گئی, اس میں قط لگ گئی. قلم گری رہی, پھر اٹھی. 70,000 سال میں قلم نے لکھا محمد الرسول اللہ. قلم جب لکھ چکی نا تو کہتی مالک تیری کرم نوازی, تیری مہربانی, تو نے مجھے توفیق دی ہے, میں نے تیرا ذکر لکھا ہے, تیرا کلمہ لکھا ہے. اے اللہ ایک سوال ہے, کیا تیری مخلوق میں کوئی اتنی عمر کا آدمی ہوگا؟ کیونکہ مجھے کلمہ لکھنے میں 1,40,000 سال لگے ہیں. اے اللہ میں نے کلمہ لکھا ہے 1,40,000 سال میں. سوال اتنا سا ہے, کیا تیری مخلوق میں کوئی اتنی عمر کا ہوگا جو زندگی میں ایک بار پڑھ لے؟ اللہ نے فرمایا میرے اے قلم میرے آخری نبی ہوں گے, ان کا امتی ایک ایک دن میں 70,000 مرتبہ پڑھے گا یہ کلمہ. کتنی آسانی سے کلمہ پڑھتے ہیں. یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا, یہ سرکار کا صدقہ ہے. تو صحابہ بیٹھ کے نا حضور کے احسان یاد کر رہے ہیں. جو کچھ ملا ہے سرکار کے صدقے ملا ہے. قرآن ملا ہے, ایمان ملا ہے, رحمان ملا ہے, سب کچھ حضور کے صدقے ہی ملا ہے. حضور کے احسان یاد کر رہے ہیں اور پھر حضور کی تکلیفیں بھی یاد کر رہے ہیں. اور پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ چلو کچھ اکٹھا کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق, حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں. صحابہ باتیں کر رہے ہیں, اللہ نے قرآن بھیجا میرے محبوب ان سے کہے جو کچھ میری وجہ سے تمہیں ملا ہے نا میں تم سے بدلہ مانگتا ہی نہیں, میں کچھ بھی نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربہ, اتنا کہتا ہوں میری قرابت والوں سے محبت کر لو. مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں مانگا تو محبت کی بات تو کی ہے نا, کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. تو مفسرین نے بڑا مزے کا جملہ لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا نا میری آل سے محبت کرو, اس محبت میں بھی بھلا ہمارا ہی ہے, یہ بھی بھلا امت کا ہے, فائدہ امت کا ہے. میرے پیارے بھائی یہ اہل بیت کی محبت یہ قرآن کی نص ہے, ایمان کا حصہ ہے. اور محبوب کائنات کیا فرما رہے ہیں, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, حب نبیکم و حب اہل بیت ہی و قراءۃ القرآن. اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, و حب اہل بیت ہی, اہل بیت کی محبت سکھاؤ, و قراءۃ القرآن, اور قرآن سکھاؤ. اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ اور قرآن بھی سکھاؤ. اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ اور قرآن بھی سکھاؤ. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. اس پہ بھی ایک روایت سناتا ہوں, مزہ آئے گا آپ کو. ایک جنگ کا موقع تھا جس میں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ, آپ اور آپ کے بچوں نے شرکت کرنی تھی. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے علی کا کون سا بیٹا جائے گا؟ امام حسن بولے بابا میں جاؤں گا. کہا حسن سمجھے نہیں, میں نے کہا علی کا کون سا بیٹا جائے گا, میں نے یہ تو نہیں کہا نبی کا کون سا بیٹا جائے گا. کتنا نشہ اس بات میں. حسن آپ سمجھے نہیں, اور اگلی بات اور نشے والی ہے. حسن تم سمجھے نہیں, میں نے کہا کہ علی کا کون سا بیٹے جائے گا. جب یہ فرمایا نا تو حضرت عباس, غازی عباس, اور آپ کو پتہ ہے غازی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے شہید, ایک ہوتا ہے غازی. اچھا غازی عباس کو غازی عباس کیوں کہا؟ اس ٹائم 12 سال عمر تھی غازی عباس کی, اور حضرت غازی عباس کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم شہزادے کو تیار کرتے ہیں, اور میدان کے لیے جب روانہ کرتے ہیں تو شہزادہ جب تیار ہو کے نکلتا ہے نا تو مولا کائنات فرماتے ہیں غازی عباس پلٹ کے ذرا آنا. وہ جو غازی عباس اس ٹائم حضرت علی نے فرمایا تھا پھر قیامت تک غازی عباس ہی ہے. میں جو سنانا چاہ رہا ہوں اس سے ہٹتا جا رہا ہوں, میرے ذہن میں کچھ اور آتا جا رہا ہے. یہ غازی عباس پتہ کون ہے؟ یہ دعائے فاطمہ ہے, یہ سیدہ کی دعا ہے. 3 رمضان ہے,
اور سیدہ نا کام جلدی جلدی کر رہی ہیں، اجلت ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ آج کام بڑی جلدی جلدی کر رہی ہیں. کہا بابا نے جو ٹائم بتایا تھا ٹائم پورا ہو گیا ہے، جانے کا ٹائم آ گیا ہے. فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ کہا پانی گرم کرتی ہوں. فاطمہ کیا کرو گی؟ کہا شہزادوں کو غسل دینا ہے. کہا شہزادوں کو غسل دینا تیری ڈیوٹی تو نہیں ہے. کہا دل کرتا ہے دنیا سے جانے کا ٹائم ہے، اپنے شہزادوں کو غسل اپنے ہاتھوں سے دوں. پھر کھانا بنایا، جملوں میں دیکھنا درد کتنا ہے. کھانا بنایا اور کھانا بنانے کے بعد جب کھانا کھلانے کی باری آئی، حسن کے منہ میں لقمے ڈالے تو آنسو نہیں آئے، لیکن جب حسین کی باری آئی تو آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں. سوال کیا گیا فاطمہ حسین کے منہ میں لقمے ڈالتے ہوئے آنکھیں نہیں برسیں، حسین کے منہ میں لقمے ڈالتے آنکھیں کیوں برسیں؟ کہا علی ایک وقت ہوگا تم بھی نہیں ہوگے، میں بھی نہیں ہوں گی، حسن بھی نہیں ہوں گے، میرا شہزادہ حسین اکیلا ہوگا. اسے میدان میں لڑنا پڑے گا. میں لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوں کہ ماں کے لقموں کی تاثیر حسین کے کام آئے گی. پھر فرمایا علی میرے بعد نکاح تو کرو گے نا؟ حضرت علی فرماتے کہ میں کیا بولوں، وقت ایسا ہے میں بات کیا کروں. سیدہ کہنے لگی علی مجھے پتا ہے میرے بابا نے منع کیا ہے کہ فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کرنا، اے علی میرے بعد تو نکاح کرو گے نا؟ علی فرماتے میں خاموش ہوں. سیدہ کہنے لگی علی نکاح کرنا ہے نا تو میری وصیت یاد رکھنا، خاندان بھی بہادر ہو اور عورت بھی بہادر ہو. بہادر عورت، بہادر خاندان کی بہادر عورت سے نکاح کرنا. ارشاد فرمایا فاطمہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جب عورت بہادر ہوگی تو بیٹے بھی بہادر ہوں گے، جب بیٹے دلیر ہوں گے تو میرے حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور حضرت علی نے جو دوسرا نکاح کیا تھا نا، اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا، کنیت تھی ام بنین. یہ دلیر خاندان کی دلیر عورت تھی، بڑی بہادر عورت تھی، اور یقین مانو بڑی ادب والی خاتون تھی. ام بنین، لڑکوں کی ماں، کنیت ہے. حضرت علی کو اس خاتون سے سب سے زیادہ لڑکے دیے، اللہ نے دیے، اور انہی لڑکوں میں سے ایک لڑکا غازی عباس بھی ہے. غازی عباس بھی ام بنین کا بیٹا ہے. اور ام بنین اپنے بچوں کو جب بٹھاتی نا، کہتی کہ شہزادو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور دودھ پلا کے زندگی میں بار بار کہتی ہیں بچوں میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور دودھ اس لیے پلایا ہے جب ہماری کمر میں جان نہیں رہے گی، جب ہمارا جسم لاغر ہو جائے گا، بڑھاپا ہمارے گھر میں دستک دے گا، بچوں تم ہمارا سہارا بنو گے. لیکن سنو میرے بچوں، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں علی کی بیوی ہوں، مجھے تمہارے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. میرے بچوں سنو میں نے دودھ پلایا کیوں ہے؟ میرے بچوں میں نے تمہیں فقط دودھ اس لیے پلایا ہے کہ جب حسین پہ مشکل وقت آئے گا تم حسین کے ساتھ کھڑے ہوگے، اور جب بروز قیامت فاطمہ کی بارگاہ میں میں حاضری دوں گی تو سرخرو ہوں گی، کہوں گی کہ میں نے آپ کی کنیز ہونے کا حق ادا کیا. سوکنے بھی تو ہوتی ہیں نا، لیکن یہاں یہ نہیں کہا سوکا میں کنیز ہوں. اور حضرت عباس جو ہے نا، امام علی مقام امام حسین کو جب بھی خطاب کرتے تو مولا عباس آقا حسین کہتے، مولا حسین کہتے. حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا تھا بھائی عباس میرے بھائی لگتے ہو، تم بھائی مجھے کیوں نہیں کہتے ہو؟ جملے میں بڑا نشہ ہے، بڑا وزن ہے جملے میں. میرے بھائی ستیرے بھائی تھے، کہا میرے بھائی لگتے ہو، آپ مجھے بھائی کیوں نہیں کہتے؟ غازی عباس نے جملہ کیا کہا؟ کہا آقا حسین میں کنیز کا بیٹا ہوں، آپ نبی زادی کے بیٹے، میں کیسے بھائی کہہ دوں؟ میں کنیز کا بیٹا ہوں، آپ نبی زادے کے بیٹے ہیں. مورخین نے لکھا ہے، کہاں تک انصاف کیا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن لکھا ہے کہ غازی عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ اونٹ کی پیٹھ پہ یوں ہاتھ رکھتے تھے، یوں ہاتھ رکھتے تھے، چوڑا سینہ تھا، تگڑا تھا غازی عباس. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غازی عباس جب مدینے کی گلیوں میں گزرتا اور ساتھ علی اکبر ہوتا تو غازی عباس جھک کر چلا کرتے، جھک کر چلتے. کسی نے کہہ دیا غازی عباس تیرا بھتیجا لگتا ہے، ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کے ساتھ جھک کے چلتے ہو، بتاؤ نہ جھکتے کیوں؟ غازی عباس کی آنکھیں نم ہیں. کہا شبیہ مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ ہے. غازی نہیں چاہتا
کہ میرا سایہ شبیہ مصطفیٰ پہ پڑ جائے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، یہ محبت ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ محبتوں والا گھرانہ ہے، اور ہم تو عقیدت والے لوگ ہیں، ہم تو سید نام سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور ایک بات بڑے ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ دیتا ہوں، سید بد عقیدہ نہیں ہوگا، بڑے ڈنڈے کی چوٹ پہ، دلائل کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اسی عشق دے بندے ہیں، ہم عشق کے چلے نمبر لے گیا، کل مندائیں نہیں عمرہ گالیاں، ہم عشق کے بندے کیوں بہت بڑھائی ہے؟ سید بد عقیدہ نہیں، بد عقیدہ سید نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب پریشان ہو گئے ہو، بات میں نے بڑی وزنی کی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے سبق پڑھا دیا تھا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہے، تو ہے آئینے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، میرے نبی کی آل کا ہر بچہ جو ہے وہ سچا ہے۔ سید بد عقیدہ نہیں ہوگا، بد عقیدہ سید نہیں ہوگا۔ بقیہ جو مرضی کہتا رہے اپنے آپ کو، سارے کہتے ہیں شاہ کا مطلب بادشاہ بھی ہوتا ہے، سید کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے، جو مرضی کہہ لے، ہمیں کیسے سے ہم سیدھی صاف اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اہل بیت سے محبت کرنے والے، محبوب کائنات کے جملے سے میں نے یہ بات یہاں کی تھی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ جو ان سے کرے تو ان سے بھی محبت کر، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، مالک تو بھی محبت کر، اور جو ان سے کرے، یار جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا، اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہیں مصطفیٰ کی دعا سے حصہ ملا ہے۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو ان سے کرے، یار نبی کی آل سے تو پیار ہے۔ جو سید ہے نا، سچا سید ہے، اس کا ادب کرتا ہے نا، وہ ربی بن سلیمان، آپ کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، میں حج کے لیے گیا تو کوفے میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، میں ایک جگہ رکا تو مجھے کوئی حاجت ہوئی، تو میں حاجت کے لیے نکلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک عورت ہے وہ مردار کا گوشت کاٹ کے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں کہنے لگا لگتا ہے یہ عورت پٹھیارن ہے، لوگوں کو مردار کھلاتی ہوگی، میں اس کا پیچھا کروں گا۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب اس نے تھیلا بھر لیا، وہ چل پڑی، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں وہ تیز تیز جا رہی، میں بھی پیچھے جا رہا ہوں۔ ایک بڑا سا گھر آیا، بڑا سا دروازہ ہے، عورت نے دروازہ بجا دیا۔ جب دروازہ کھلا تو 3 معصوم بچیوں کے چہرے نظر آئے، جن کے چہرے سے غربت کے آثار ٹپک رہے تھے، نورانی چہرے تھے۔ کہا عورت اندر چلی گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں دوڑ کے دروازے کے قریب چلا گیا، عورت نے بچیوں سے کہا بچیوں یہ لو پکاؤ اور کھاؤ۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں نے آواز دی خاتون مسلمانوں کو مردار کھلانے کی اجازت نہیں ہے، آپ بچیوں کو مردار کیوں کھلا رہی ہیں؟ اس نے کہا ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے والے تو کون ہے؟ ہم تو خود غموں کے قیدی ہیں۔ میں نے کہا خاتون بچوں کو مردار کیوں کھلاتی ہے؟ اس نے کہا اے ہمارے دروازے پہ آواز بلند کرنے والے، ہم سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان بچیوں کا باپ فوت ہو گیا ہے، یہ یتیم ہیں، جو جمع پونجی تھی ختم ہو گئی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اب فاقے شروع ہو گئے ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے جائز ہے، جا اپنا کام کر۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں پلٹ آیا، جب میں قافلے میں آیا میں نے اپنے پیسے اکٹھے کیے، میں نے بھائی سے کہا میں نے حج کے لیے نہیں جانا۔ میرا بھائی قافلے میں موجود تھا، سمجھانے لگا، میں نے کہا میں نے نہیں جانا۔ قافلے والے کہنے لگے پاگل ہو گیا ہے، میں نے کہا میں نے ارادہ ملتوی کر دی۔ کہتے ہیں ساری رقم لی، بازار چلا گیا، آٹا لیا، کچھ چیزیں خریدی، بقیہ رقم آٹے کے اندر رکھی، جا کے دروازہ بجا دیا۔ جب دروازہ کھلا وہی معصوم بچیاں، خوبصورت چہرے، کہا میں نے کہا یہ تحفہ قبول کر لو۔ جو سب سے بڑی بچی تھی کہا نبی کی آل پہ رحم کرنے والے، اللہ تجھے دنیا میں بھی عزتیں دے، اللہ تجھے آخرت میں بھی عزتیں دے۔ کہا دوسری نے بھی دعا دی، تیسری نے بھی دی۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں دعاؤں سے سکون بڑا آیا، میں واپس پلٹا، قافلے والے جانے لگے، میں نے کہا واپس کیا جاؤں گا، یہیں رک جاتا ہوں، جب لوگ حج کر کے واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ قافلے چلے گئے، میں انتظار کرتا رہا، حج بھی ہو گیا، لوگ حج کر کے واپس پلٹنے لگے۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں جب ایک قافلہ آیا، میں نے قافلے کو دیکھا تو میرے چیخیں نکل گئیں، میں بد نصیب حج کے لیے تو نہیں جا سکا۔ کہا قافلے والوں کو میں مبارک دینے لگا، اے قافلے والوں تمہارا حج تمہیں مبارک ہو۔ کہا کیسی مبارک؟ کہا وہ بد نصیب مبارک کر دیتا ہے
جو یہاں سے آگے نہیں جا سکا. انہوں نے کہا ہم نے تجھے وہاں دیکھا ہے, حج کرتے دیکھا ہے. ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں حیران تھا یہ کیسی بات کرتے ہیں. کہتے اتنے میں اپنا قافلہ آ گیا. جب اپنا قافلہ آیا تو سگے بھائی کو دیکھا, سارے بندھن ٹوٹ گئے. اب تو بھائی کے گلے لگ کے بلک بلک کے رونے لگا. میرا بھائی کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں بد نصیب حج سے رہ گیا ہوں. میرے بھائی تجھے حج مبارک ہو. میرا بھائی کہتا ہے تو نے 7 تو حج کیا ہے. قافلے میں سے ایک شخص نے کہا ارے تو نے طواف کے دوران یہ تھیلی مجھے پکڑائی تھی. ربی بن سلیمان کہتے ہیں ماجرا عجیب ہے, تھیلی کھولتا ہوں تو شرفیوں سے بھری ہے. کہتے ہیں رات کو سوتا ہوں, قسمت انگڑائی لے کے جاگ جاتی ہے. محبوب کائنات خواب میں آتے ہیں, فرماتے ہیں ربی کتنے گواہ پیش کریں کہ تو نے حج کر لیا ہے. جب تو نے میری آل پہ رحم کیا, اللہ نے تیری صورت میں ایک فرشتہ پیدا کیا جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. نبی کی آل سے پیار کرنے والا محروم رہ سکتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور کی آل سے پیار کرنے والا محروم نہیں رہے گا. وہ دنیا میں بھی موجے مارے گا, آخرت میں بھی موجے مارے گا. لیکن میرے بھائی پیغام دینا ہے آپ کو. میرے امام علی مقام 56 سال عمر ہے, 56 سال عمر ہے. امام علی مقام امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. اگر میں ایک ایک قربانی سے بات کروں نا تو گھنٹوں چاہیے. میں پڑھ رہا تھا, پڑھنا مشکل ہوتا ہے, سنانا بھی بڑا, یہ دل گردے کی بات ہوتی ہے. بعض جگہ پہ آ کے نا تو بالکل آدمی کا ہمت جواب دے جاتی ہے. میں اس دن پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی, اے لکھنے والے تیری قلم ٹوٹی کیوں نہیں ہے؟ تو نے ہمت کیسے کی ہے؟ یہ لکھا کیسے ہے تو نے؟ یہ لکھا تو نے کیسے ہے؟ تو نے اگر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا, بتا تو نے دیکھا کیسے تھا؟ ہم تو سورج سے بھی کہتے ہیں سورج بتا نا وہ 10ویں محرم کا دن اس ٹائم تیرا حال کیا تھا, وہ منظر تو نے کیسے دیکھا تھا؟ ہم تو نہیں دیکھ سکے. ہمارا تو جگر پھٹتا ہے. امام علی مقام امام حسین نے, یاد رکھنا یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی, یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی, یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی, 2 نظریوں کی جنگ تھی. 2 نظریے تھے, ایک یزید کا نظریہ تھا, ایک حسین کا نظریہ تھا. یزید کا نظریہ کیا تھا؟ یزید کہتا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کا نظریہ تھا جس کی طاقت ہے وہ حق پر ہے, وہ اقتدار میں تھا. اس کا نظریہ یہ تھا کہ جو طاقتور ہے وہ حق پر ہے. اور حسین کا نظریہ کیا تھا؟ نہیں, جو حق پر ہے وہ طاقتور ہے, جو حق پر ہے وہی طاقتور ہے. ہمیشہ یہ مشکلیں آتی رہتی ہیں, جیلیں آتی رہتی ہیں. ابھی بھی گرفتاریاں شروع ہیں, آج سے پھر شروع ہیں. مسجدوں کے محراب اور ممبروں کے جو وارث ہیں وہ پھر جیلوں میں جا رہے ہیں. یہ تو ہونا ہے, جس کا جتنا بڑا مقام ہے امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہے, امتحان اتنا ہی بڑا ہے. امام علی مقام امام حسین نے یہ جو قربانی دی ہے نا, صرف ایک بات تھی نا, بیعت نہیں کرنی, بیعت نہیں کرنی بس. انہوں نے کہا کرنی ہے. اچھا بیعت ہوتی کیا ہے؟ بہت بڑا پیغام ہے اگر سمجھ آ جائے. بیعت ہوتی کیا ہے؟ حلف اٹھانا ہے آپ نے کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں, آپ کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے. لیکن امام نے کیوں نہیں بیعت کی؟ اگر بیعت کر لیتے تو کسی صوبے کے گورنر بن جاتے. آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ امام کے خطبے موجود ہیں. امام نے کربلا کے میدان میں بھی کہا ہے, امام نے جگہ جگہ کہا ہے. امام نے بتایا ہے کہ یزید فاسق ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو اعلانیہ گناہ کرے وہ فاسق ہے, جو اعلانیہ گناہ کرے وہ فاسق ہے. بہت بڑی بات سمجھانے لگا ہوں, سمجھیے گا. امامت 2 طرح کی ہے, ایک امامت صغرا ہے, ایک امامت کبرا ہے. ایک چھوٹی امامت ہے, ایک بڑی امامت ہے. یہ آپ کی امامت چھوٹی ہے لیکن وقت کا خلیفہ بڑی امامت ہے. لیکن آپ کی شریعت کا قانون ہے جو فاسق ہے وہ چھوٹی امامت کا بھی اہل نہیں. جو فاسق ہے وہ چھوٹی امامت کا اہل, اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. ارے جو چھوٹی امامت کا اہل نہیں, امام اسے بڑی امامت پہ کیسے قبول کر لیتے؟ امام اسے بڑی امامت پہ کیسے قبول کر لیتے؟ امام نے فرمایا فاسق کی بیعت, سارے بولیں گے ایک بات کرنی پھر موضوع پہ آتا ہوں. فاسق کی بیعت, فاسق کی بیعت آپ نے بھی, فاسق کی بیعت آپ نے بھی, فاسق کی بیعت. حسینی ہو نا,
حسین کو ماننے والے ہو نا، حسین نے فاسق کی بیعت نہیں کی، فاسق کی بیعت آپ نے بھی، فاسق کی بیعت، بے نمازی کی بیعت، چرسی کی بیعت، چپ کر گئے ہو، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ فاسق بے نمازی پیر نہیں ہوتا، آسان بتا دیتا ہوں، چرسی پیر نہیں ہوتا، پوڈری پیر نہیں ہوتا، بغیر داڑھی والا پیر نہیں ہوتا، چلا پیر کلا پیر کوئی پیر نہیں، پیر وہی ہے جو غوث پاک کے در کا غلام، پیر وہ ہے جو نبی کی آل کا غلام ہے۔ کہیں جی اسی علی دے ملانگاں، حضرت علی تو نماز میں آپ کا قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے، حضرت علی آپ داڑھی والے، امامے والے، آپ حافظ قرآن، لیکن یہ علی کا نام لیں اور نماز ایک نہ پڑھیں۔ وہ قاتلانہ حملہ امیر المومنین عمر فاروق پہ ہوا تھا نماز پہ۔ میرے پیارے بھائی، فاسق کی بیعت نہیں ہے، تعجب کی بات ہے امام نے فاسق کی بیعت نہ کر کے اتنی بڑی قربانی دی، میں نے بیعت نہیں کرنی، ہم آسانی سے مان لیتے۔ پیر صاحب آئے، پیر صاحب آپ یہ بات بعض اوقات کرتے ہیں، بعض اوقات مجھے بعد میں امام صاحب فون کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ یہ باتیں نہ کیا کریں، لوگ کہتے ہیں آپ کو بلاتے اسی لیے کہ آپ امام کے فضائل بیان کریں۔ میں امام کے فضائل، یہ مولانا ارسلان کے فضائل میں نہیں سنا رہا آپ کو، میں مسلح رسول کے فضائل سنا رہا ہوں۔ آپ کا پیر آپ کا امام ہے، مجھے پتہ آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، مجھے پتہ ہے آپ کہہ بھی نہیں سکتے، حوصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا پیر آپ کا امام ہے جو 5 ٹائم مصلے پہ کھڑا ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اذان دیتا ہے، جس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں۔ مجھے بتاؤ نا پیر کسے کہتے ہو؟ پیر کا مطلب رہبر ہے، رہنما ہے۔ اور یقین مان، آج اپنے امام کو مضبوط کر لے، انشاءاللہ تیرا مسلک مضبوط ہو جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین، 56 سال عمر ہے، کتنے زخم ہیں یار؟ میدان میں جب زمین پہ تشریف لائے تو 113 زخم تھے، معتاد روایتیں 113 زخم تھے، لیکن ٹھہر جاؤ یار، 113 زخم تو میدان میں تھے، لیکن آپ جانتے ہو پہلا زخم مدینے کی جدائی کا تھا نا۔ مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ آسان ہے؟ آپ مدینے کے رہنے والے تو نہیں ہو، اگر مدینے کا بلاوا آ جائے کیا حال ہوتا ہے؟ تڑپتے ہو نا۔ اور اگر مدینے پہنچ جاؤ تو کیا حال ہوتا ہے؟ مدینے جب جاتے ہو تو وہاں جا کے پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ روتا ہے۔ اور مجھے ایک مولانا صاحب نے بات سنائی، بڑی نشے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے پہ حاضر تھا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی جانب، جنت البقیع ہے نا، جنت البقیع میں ایک بابا کھڑا ہے، دیہاتی ہے، دھوتی باندھی ہوئی اس نے، اور وہ بابا اپنی زبان میں کہتا ہے مولانا صاحب کو، مولوی صاحب حضور نہ روزہ کتھے وے؟ جملہ دیکھ سنیے گا، 8 دہاڑے ہو گئے نا حضور نہ روزہ پہ لبنا۔ وہ مولانا کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، حضور کے روزے کے پاس ہی تو کھڑا ہے، کھڑا سامنے ہے، پوچھتا ہے مولانا صاحب حضور کا روزہ کدھر ہے؟ وہ مولانا کہتے ہیں کہ میں پریشان، میرے سے الفاظی ترتیب ہی نہ بنے، کھڑا بھی سامنے ہے۔ آقا غلاموں کو بلا بھی لیتے ہیں، تڑپاتے، قریب لا کے بھی تڑپاتے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں بول سکا اس کی کیفیت دیکھ کے، میں نے صرف یوں اشارہ کیا نا، کہتے ہیں میں نے یوں اشارہ کیا، کہتے ہیں اشارہ کرنے کی دیر تھی پھر میری چیخ نکل گئی۔ کہتے ہیں اس بابے کو میں نے دیکھا، اس نے دھوتی پکڑی، دھوڑ ایسے لگائی جیسے ماں سے بچہ بچھڑ جائے نا، اور وہ ماں کو ڈھونڈتا پھرے، اور جب اسے کوئی بتائے نا وہ تیری ماں ہے تو بچے کی کیفیت کیا ہوتی؟ کہتے ہیں بابے کی سپیڈ دیکھ کے چیخ میری نکل گئی۔ 8 دن سے جو حضور کے روزے کو ڈھونڈ رہے، کھڑا بھی سامنے ہے۔ یار آپ اور میں مدینے چلے جائیں، واپس آنے کو دل تو نہیں کرتا، ہم مدینے کے رہنے والے تو نہیں ہیں، اس دھرتی سے پیار ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے آخری سلام کتنا مشکل ہے؟ مدینہ جانا مشکل نہیں ہے، مدینہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جانا مشکل نہیں ہے، چھوڑنا مشکل ہے۔ جب میں نے کلین شیو نوجوانوں کو دیکھا، کلین شیو نوجوانوں کو، یقین مانے جب وہ یوں پلٹتے رہے تھے نا، الٹے چل رہے ہیں، اور ان کے آنسو برس رہے تھے، اور اس طرح بلک بلک کے جیسے بچہ روتا ہے، اور بار بار وہ حضور کے روزے کو دیکھ رہے ہیں، گنبد کو دیکھ رہے ہیں اور پلٹ رہے ہیں۔ ان کا انداز یہ بتا رہا ہے، آخری سلام کر رہے ہیں، یار تجھے تو آس ہے نا، تیرے دل میں تو تڑپ ہے نا، آقا پھر بلائیں گے۔ ذرا سوچ، جب امام حسین آخری سلام کے لیے آئے تھے،
امام علی مقام امام حسین جب حضور کے قبر انور پہ قدموں پہ آئے، وہ مدینہ جہاں امام کا بچپنا گزرا، وہ مدینہ جہاں لڑکپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جس مدینے میں آقا کے کندھوں پہ بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے، وہ مدینہ کہ جب امام حسین کے گھر کا دروازہ کھلتا تو مسجد نبوی کا سین ہوتا، اس مدینے کو چھوڑنا میرے امام کے لیے کوئی آسان تو نہیں تھا۔ نانا کے قدموں میں آئے، سلام کیا، وہاں حاضری دے کے پھر پلٹے، اپنی امی جان کی قبر انور پہ آئے۔ یہاں میں ایک بات اور کہوں، کئی دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، بیٹا شہر میں چلا جاتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا تیری دعاؤں سے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میں نے شہر میں مکان بنا لی ہے، ابا بڑی سہولتیں ہیں، گاؤں میں کیا کرے گا، آ چلتے ہیں شہر میں۔ تو باپ پتہ کیا کہتا ہے، نہیں پتر میں تھے ہی ٹھیک ہاں۔ وہ پھر کہتا ہے ابا ماں خدمت نہ موقع دے، آج شہر تو دا کھڑا۔ ابا پتہ کیا آخنا ہے، پتر اتھے تیرے دادے تے دادی نہیں قبر ہے، میں کدے کدے ماؤ نہیں قبراں تے چلا وینا، پیو نہیں قبراں تے چلا وینا، اتھے بہ کے دل نہ بوجھ ہلکا کر کننا۔ یار لوگ گاؤں اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، گاؤں اس لیے نہیں، گاؤں پیارا ہے، میری ماں کی قبر ہے، گاؤں پیارا ہے، میرے باپ کی قبر ہے، میرے امام علی مقام امام حسین نانا کا روزہ سلام کر کے چھوڑ رہے ہیں دین کے لیے۔ والدہ کی قبر پہ آئے، سلام کیا۔ یہاں بندے کو مشکل ہوتا ہے یار، جب وہ سلام کر کے پلٹے تھے کتنا مشکل تھا۔ پھر بھائی حسن کی قبر پہ آئے، بھائیوں کا بھی تو پیار ہوتا ہے، اور قافلے والوں کو لے کے پھر مکے آئے، اور مکے جب پوری دنیا سے لوگ مکے آ رہے ہیں اور امام کوفے جا رہے ہیں، لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں احرام باندھ کے، امام کربلا میں جا رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں پہنچے، خیمے گاڑے، امام علی مقام امام حسین، پانی بند ہو گیا، اب پیاس ہے، اب بھوک ہے، عاشورہ کی رات ہے، اور عاشورہ کی رات آپ کی زندگی میں کئی بار گزر چکی ہے، یہ بھی گزار دی ہے، پتہ نہیں اگلی عاشورہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ امام علی مقام امام حسین پیغام بھیجتے ہیں ان یزیدیوں سے، کہو کل لڑیں گے آج نہیں۔ غازی عباس نے کہا تھا آقا حسین اس دن کے لیے تو تیاری تھی، آپ کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، آج کیوں نہیں؟ امام علی مقام امام حسین نے کہا غازی عباس دل کرتا ہے آج جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لوں، کیوں مہلت مانگی، عبادت کر لوں۔ اے حسینیوں تمہاری عبادت کہاں ہے، تمہاری نمازیں کدھر ہیں؟ امام علی مقام امام حسین اب میدان کربلا میں ایک ایک جوان شہید، ایک وقت نہیں میں سب کی شہادت بیان کروں، اور اگر صرف جوان علی اکبر کی بات کروں نا، بعض یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، یزید کے بارے میں جملے نرم بولتے ہیں، بعض بدبخت تو یہاں تک کہہ دیا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن میں کہتا ہوں تم یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہو، علی اکبر تو شبیہ مصطفیٰ تھا، ظالموں نے جب تیر چلائے تو انہیں آقا کا خیال نہیں آیا۔ جوان علی اکبر امام علی مقام امام حسین کا شہزادہ، امام علی مقام امام حسین بیٹے کو تیار کیا، میدان کی طرف روانہ کرنے لگے۔ جب بیٹا تیار کیا نا، امامہ باندھا، یار باپ چھوڑنے جائے نا بیٹے کو ایئرپورٹ، پتہ کام کرنے جا رہا ہے، پیسے بھیجے گا، لیکن باپ چھپ کے روتا ہے، چھپ کے روتا ہے، پتہ نہیں وہاں پردیس میں یہ کیا کرے گا۔ ادھر باپ بیٹے کو جب دھولا بناتا ہے نا تو پھر بھی روتا ہے، یار امام بیٹے کو کس لیے تیار کر رہے ہیں؟ میدان کربلا کے لیے، کٹنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے۔ امامہ باندھا، تلوار پکڑائی، گھوڑے پہ سوار کیا، جب بیٹا جانے لگا نا تو علی اکبر کی آنکھیں برسنے لگی، رو پڑے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بیٹا ارادہ تو نہیں بدلا؟ کہا نہیں بابا ارادہ نہیں بدلا۔ بیٹا روئے کیوں ہو؟ کہا بابا ایک خیال نے رولایا ہے۔ بیٹا کس خیال نے رولایا ہے؟ کہا بابا جب مدینے سے چلا تھا سغرا سے وعدہ کیا تھا میں تجھے لینے آؤں گا، مجھے خیال آیا وہ انتظار کر رہی ہوگی، علی اکبر لینے نہیں آیا۔ جی یہ کون سا ٹائم ہے جب میدان میں جانے کا ٹائم ہے؟ ایک باپ کے سامنے بیٹی کی بات ہو رہی ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے بیٹے کو رخصت کیا اور بیٹا میدان میں جاتا ہے، جو سامنے آتا ہے اسے کاٹ کے رکھ دیتا ہے، جو بھی آتا ہے کٹتا ہے۔
یزیدیوں کے لشکر سے آواز آئی، ایک ایک جاؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ علی کا پوتا ہے، سب اس پہ حملہ کرو۔ حضرت علی اکبر للکار رہے ہیں، مقابلے میں جب کوئی نہیں آتا نا تو حضرت علی اکبر واپس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بابا چند قطرے پانی کے مل جائیں نا، ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا دلیری ہے، کیا بہادری ہے، کیا شجاعت ہے۔ امام علی مقام امام حسین اپنی زبان ڈالتے ہیں بیٹے کے منہ میں، علی اکبر پھر جاتے ہیں، اور جب جسم پہ تیر لگتے ہیں، جب گھوڑے سے نیچے آتے ہیں تو بابا کو آواز دیتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، اور مورخ لکھتا ہے کہ اس بیٹے کے سینے میں نا تیر کھبا ہوا تھا۔ علی اکبر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اے نوجوانوں تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہیں، اے نوجوانوں آج پٹاخہ بجے تو تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں، تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، امام حسین کے نوکر ہو، آؤ سنو کہ اہل بیت کے اپنے آپ کو نوکر کہنے والوں کیسی شجاعت ہے۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ تیر نکالے نا میں پھر کھڑا ہو کے لڑوں گا، میں پھر کھڑا ہو کے لڑوں گا۔ یار ایک باپ کے لیے تیر نکالنا آسان ہے؟ امام علی مقام امام حسین بیٹے کا تیر نکالتے ہیں، بیٹا جام شہادت نوش کرتا ہے۔ اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ امام کی عمر 56 سال تھی، داڑھی اور آپ کی زلفوں کا کوئی بال سفید نہیں تھا، لیکن جب بیٹے کی لاش اٹھا کے خیمے میں آئے تو پھر خیمے پہنچے تو کوئی بال کالا نہیں تھا۔ فضا جو تھی کنیز تھی، اس فضا نے آواز دی زینب حسین بوڑھا ہو گیا ہے۔ اور ابن راشد جو موقع کا مورخ تھا، اس نے کہا جب علی اکبر کی لاش اٹھا کے امام آئے نا تو بیٹے کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، کربلا کے میدان سے لے کر نا خیمے تک لکیر کھینچتی آئی۔ امام علی مقام امام حسین نے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی، جوان بھتیجے کی لاش اٹھائی، اور معصوم علی اصغر کی لاش اٹھائی۔ جب معصوم علی اصغر کی لاش خیمے میں رکھ کے نا امام پلٹے، ابھی پلٹے نا تو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، ٹاپوں کی آواز آتی ہے۔ امام سوچتے ہیں، پریشان ہے، یہ ادھر سے ٹاپوں کی آواز کیسے آ گئی؟ دیکھا تو گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ امام کی نظریں لگ گئی کہ آنے والا آتا کون ہے، اتنے میں گھوڑے سوار پہنچ رہا، گھر سے اٹا ہوا ہے۔ امام کے پاس پہنچا، کہا آقا حسین سے ملنا ہے۔ کہا میں حسین ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا میں اہل بیت کا نوکر ہوں، میں اس سال حج کے لیے گیا تھا، اور حج کے بعد میں مدینے میں حضور کے روزے پہ سلام کے لیے گیا تھا۔ میں اور میری بیوی دونوں اکٹھے تھے وہاں روزے پہ، قبر انور پہ 10 یا 12 سال کی ایک لڑکی تھی جس نے برقع پہنا تھا۔ وہ آ کے روتی بڑی تھی، اور وہ آ کے بار بار کہتی تھی نانا دیکھے نا مجھے لینے نہیں آئے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اس بچی کو پوچھو یہ کون ہے، اتنا روتی کیوں ہے؟ کہا جب میری زوجہ نے پوچھا تو وہ آپ کی بیٹی سغرا تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے لینے نہیں آئے۔ میں نے کہا زوجہ سے کہ اس سے کہو ہم کوفے سے آئے ہیں، اگر کوئی پیغام ہو تو ہم تیرا پیغام لے جاتے ہیں۔ کہا اس نے خط بھیجا ہے کہ میرے بابا کو خط دینا۔ امام علی مقام امام حسین نے وہ خط لیا۔ جناب بیٹیاں تو بڑوں بڑوں کو رلا دیتی ہیں نا یار، بڑوں بڑوں کو رلا دے، بڑا دلیر آدمی ہو نا، بڑا دلیر آدمی ہو، اور بیٹی بیاہ کے دے، اور بیٹی کا فون آیا، آپ کو پتہ ہے اس کا ہاتھ کانپتا، کہتے ہیں اللہ خیر کرے۔ یار بیٹیاں تو ویسے ہی رلا دیتی ہیں۔ میرے امام علی مقام امام حسین کا حوصلہ دیکھو، امام علی مقام امام حسین کی استقامت دیکھو، یہ کس ٹائم خط آ رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین خیمے میں پلٹے، ابھی خواتین تو علی اصغر کا لاشا دیکھ کے رو رہی تھی۔ پوچھا زینب نے بھائی کون آیا ہے؟ کہا سغرا کا خط آیا ہے۔ کہا خط میں کیا ہے؟ خط میں کیا لکھا تھا؟ بابا علی اکبر سے کہہ دے میں اس سے ناراض ہوں، وہ مجھے لینے کیوں نہیں آیا۔ اور وہ خط بھی ایسا ہے کہ پڑھنا ہی مشکل ہے، اس کے لیے بھی ہمت چاہیے میرے پیارے بھائی۔ اور اگر امام علی معصوم علی اصغر جو ہے نا، یار کون کون سی قربانی کی بات کریں۔ یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، جنگ اس میں تیر چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے انسانوں کے مارنے کے تیر اور ہوتے ہیں، جانوروں کو مارنے کے اور ہوتے ہیں۔ اچھا جو انسان کو تیر مارا جاتا ہے نا اس کا ایک منہ ہوتا ہے، اور جو جانور کو تیر مارا جاتا ہے کسی کے 2 منہ ہوتے ہیں، کسی کے 3 منہ ہوتے ہیں۔ ظالموں نے جو علی اصغر کو تیر مارا تھا نا،
وہ ایک منہ والا نہیں تھا، وہ دو والا بھی نہیں تھا، وہ تین منہ والا تھا۔ امام علی مقام امام حسین کا حوصلہ دیکھیں یار، اس دین کے لیے اتنی بڑی قربانی، 6 ماہ کے معصوم بچے کا گلا کتنا ہے، اتنی بڑی قربانی کس لیے؟ کیوں؟ سب کچھ لٹا دیا، جسم پہ زخم 113 ہیں، مدینے کی جدائی ہے، اور پیچھے خواتین کا بھی خیال ہے۔ سواری سے نیچے اترے، جب نیچے تشریف لاتے ہیں تو سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں نے سب کچھ قربان کیا، میں راضی ہوں۔ اے اللہ بتانا تو بھی راضی ہے یا نہیں، اے اللہ بتانا تو بھی راضی ہے یا نہیں۔ امام علی مقام امام حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی، وہ شرابی تھا، وہ جواری تھا، وہ جوا کھیلتا تھا، وہ عورتوں کو، گانے والی عورتوں کو بلاتا اور گانے والی عورتوں سے گانے سنتا تھا، وہ مجرا کرواتا تھا۔ اے نوجوان، گھر جا کے اپنا موبائل چیک کرنا، اگر تیرے موبائل میں گانے ہیں، اگر تیرے موبائل میں مجرے ہیں، اگر تیرے موبائل میں ڈانس ہے، تو اپنے ضمیر سے پوچھ، لنگر حسینی کھاتا ہے، کام یزیدیوں والے کرتا ہے؟ بیٹے کی شادی پہ تو نے مجرا کرایا، لنگر حسین کا کھایا ہے، کام یزیدیوں والے کرتے ہو؟ حسین کا مشن کیا ہے؟ حسین نمازی، یزید بے نمازی، حسین متقی، یزید شرابی۔ ایک نوجوان نے بات کی تھی، یہی بات میری گفتگو کا حاصل ہے۔ مجمع لگا تھا، تقریر ہو رہی تھی، اور ایک رکت آ رہی تھی، مجمع میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس نے بات ایسے کی، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجمع سے پہلے ہی سناٹا تھا، لیکن سکتہ طاری ہو گیا۔ نوجوان نے کہا، مولانا ایک بات کا جواب دیجئے۔ اس نے کہا، مولانا یزید نے سر نکالا، اس نے شراب عام کرنا چاہی، جوا عام کرنا چاہا، اس نے گانے عام کرنے چاہے، اس نے بہن بھائی کا نکاح جائز کرنا چاہا، اس نے حرام حلال سب مکس کرنا چاہا۔ تو امام کھڑے ہو گئے، سینہ تان لیا، خود بھی کٹ گئے، اپنا گھر بار لٹا دیا، مگر خود جھکے نہیں، سب کچھ لٹایا۔ مولانا آج گلی گلی یزید کا مشن ہے، حسینی کدھر ہیں؟ گلی گلی شراب ہے، گلی گلی جوا ہے، حسینی کہاں ہیں؟ صرف چاول کے لیے رہ گئے ہیں، صرف چاولوں کے لیے رہ گئے ہیں۔ حساب کرو کتنے چاول کھائے ہیں، دیگیں بنتی ہیں بھائی، یار دیگوں کی دیگیں کھا گئے ہیں، لیکن مشن حسین کا تو کوئی نہیں اپنایا۔ آج اگر ہم امام علی مقام امام حسین کا مشن لے کے چلتے نا، تو یقین مانے کسی بھی بغیرت بدبخت کو صحابہ کو بھونکنے کا موقع نہ ملتا۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اگر وہ یہ جو بھونکنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ ہم حلالی نہیں ہیں۔ وہ جو اسلام آباد میں بھونک کے گیا تھا، اگر کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے نا، تو آسمان پہ تھوک نہیں پہنچتا، اپنے منہ پہ ہی آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، انبیاء کے بعد سب سے افضل، اللہ کے نبی جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ بروز قیامت اللہ دے گا۔ وہ ابو بکر جو عاشق اکبر ہیں، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، جو ان کے بارے میں زبان درازی کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یارو، یہ آج کبھی فرانس کا کتا بھونکتا ہے، کبھی کس جگہ سے بھونکنے والا بھونکتا ہے۔ یار یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ یہ میں نے جو خطبے میں شعر پڑھا ہے، میں اس پہ تو بات ہی نہیں کر سکا۔ میں اکثر اکیلے بھی ہوتا ہوں نا، گاڑی اکیلے چلا رہا ہوتا ہوں، تو میں یہی شعر گنگناتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے، وہ ہم سے ناراض ہے، ہماری زندگیوں پہ طفر نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج سینما گھر آباد ہیں، آج حجروں میں تاش چل رہے ہیں، آج شادیوں میں شراب چلتی ہے، آج مسلمانوں کی آبادیوں میں گانے بجتے ہیں۔ ہم پہ طف نہیں ہے؟ جس دین متین کے لیے گھر کا گھر قربان ہو رہا ہے،
اور ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا اس دین کے لیے کیا حصہ ہے؟ میرے پیارے بھائی، آج یہ میں تیسری دفعہ شاید آ رہا ہوں آپ کے گاؤں میں. پہلے یہاں علامہ عبدالرحمن نوری صاحب تھے، ان کے توسل سے یہاں آیا تھا. اور ابھی ماشاءاللہ ارسلان صاحب. مقصد پیغام دینا ہے، مقصد پیغام دینا ہے. اپنا پہاڑ بھی نظر نہ آئے، دوسرے کا تن کا نظر آ جائے. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، ہنر والے ہنر و کمال ڈھونڈتے ہیں. یہ بات میں پہلے بھی کہہ کے گیا تھا. مت انگلی اٹھاؤ کسی پہ. بزرگوں نے بڑی حسین بات لی ہے، ایک دفعہ اندر جھانکو، ایک دفعہ. اپنے سے برا دنیا میں نظر ہی کوئی نہیں آئے گا. کبھی اپنے اندر دیکھا ہی کوئی نہیں ہے نا. یار ہم ایک دوسرے کو خود ہی تو کاٹ رہے ہیں. دشمن کو ضرورت ہی نہیں ہمیں کاٹنے کی، متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، خاصاں دیگا لاما آگے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگی در. بڑوں کی باتیں بڑوں میں چھوڑو. مفتی نہ بنو، نمازی بنو. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا نا، گول کرتا ہے. 8 بجے فیس بک پہ سب سے بڑا مفتی وہی ہے. میں یہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں، خبردار کبھی بھی مذہبی معاملے میں کمنٹس نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں. اپنی طرف سے کوئی جملہ نہ بولو. یار آپ مفتی تو نہیں ہونا. یار مفتی علامہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے. علامہ بھی ڈھونڈنے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہمیں، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے. ہاں یہ ضرور ہے، ہم پرامن لوگ ہیں. ہم ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن بغیرت نہیں ہیں. جس دین نے امن سکھایا ہے نا، اس دین نے غیرت بھی سکھائی ہے. جس دین نے جھکنا سکھایا ہے، اس دین نے اکڑنا بھی سکھایا ہے. ہر جگہ جھکنا نہیں، کہیں کہیں اکڑنا بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب آدمی حج کرنے جاتا ہے تو طواف کرتا ہے، تو پہلے طواف کے جو 3 چکر ہیں اس میں کیا ہے؟ رمل ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سینے چوڑے کر لو. یار اللہ کے گھر میں سینے چوڑے کروائے جا رہے ہیں. کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آ کے سینے چوڑے کر لو. دین بھی غیرت والا ہے، رب بھی غیرت والا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نبی بھی غیرت والا ہوں. دین غیرت سکھاتا ہے. جب تیرا والد آئے نظریں جھکا لینا، سخت جملے بولے نظریں جھکا لینا، بڑا آئے تو نظریں جھکا لینا، استاذ آئے تو نظریں جھکا لینا، ادب کرنا. لیکن کوئی گستاخ رسول آئے، نظریں نہ جھکانا، اب سینہ تان لینا. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں، سب کچھ برداشت کر لیں گے، مگر ہم اپنے نبی کے صحابہ کی اور نبی کی اہل بیت کی توہین برداشت کریں گے نہیں. اور ہم یہ حکومت سے کہنا چاہتے ہیں، آخر وہ جو بھونکنے والا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے بکواس کیے تھے، اب تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہے؟ مسجدوں سے امام تو گرفتار ہو سکتا ہے، وہ گرفتار کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں بھی تو سمجھایا جائے. کہیں یہ فرقہ واریت خود ہی تو نہیں پیدا کی جا رہی، کہیں مذہب کو ٹارگٹ پہ تو نہیں لایا جا رہا. چلو یہ تھوڑی سی دنیا ہے. جتنے بھی اقتدار میں بیٹھے ہو، مرنا تو تم نے بھی ہے، اور قبر میں سوال تم سے بھی ہونا ہی ہے. بتاؤ نا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا. جتنے بیٹھے ہو عزم کرو انشاءاللہ حسینی ہے تو حسینی کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. نماز قضا نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ایسے ہوں جنہوں نے عشاء پڑھی نہ ہو، ایویں آگے بیٹھ گئے ہوں، اور فجر پڑھنی نہ ہو. نیت کرو کہ انشاءاللہ جس نے عشاء نہیں پڑھی وہ پڑھے گا، فجر بھی پڑھے گا انشاءاللہ. امام علی مقام امام حسین نے 10ویں محرم کو عاشوراء کے دن فجر کی امامت کرائی تھی. ہم حسینی ہو کے نماز ہی نہ پڑھیں؟ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، آپ یہ جو گراؤنڈ میں کھیلتے ہو نا کرکٹ اور بوتلیں لگاتے ہو، یہ جوا ہے، یہ جوا ہے بھائی، اور یہ یزید کا مشن ہے. تو جنہوں نے شادیوں میں مجرے کروائے ہیں اللہ سے توبہ کرو. امام المقام امام حسین کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دو، غلطی ہوگی یا آئندہ نہیں ہوگی. ہم نے شادیوں میں شیطان کو راضی نہیں کرنا، رحمان کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورت محفل کو قبول فرمائے. وما علینا. اچھا یہ ایک ضروری بات ہے، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے، کون کون چاہتا ہے کہ ہماری آنے والے نسلیں حسین کی غلامی میں رہیں؟
دونوں ہاتھ کھڑے کرو. ماشاءاللہ. تو ان بچوں کو مسجد میں بھیجیں گے انشاءاللہ. آواز دب گئی ہے. مجھے پتہ کنٹرول عورتوں کے پاس ہے, مردوں کے پاس کم ہو گیا. چلتی جو نہیں ہے, چلو جتنی چلتی ہے اتنی نیت کر لو. تمہاری آواز بتائے گی گھر کتنی چلتی ہے. انشاءاللہ بچوں کو بھیجو گے؟ تھوڑی سی چلتی ہے, آواز نکل آئی ہے. تو یہ بچوں کو آپ مسجد میں بھیجیں. اور یہ نہیں ابھی بچوں نے ابھی قاعدہ ہی نہیں کھولا تو ماں دروازے پہ آگے ٹیوشن جانا ہے. تو یہ خیر کرونا نے ساری ٹیوشنیں نکال دی ہیں. جتنے کرونا سے ڈرتے ہو رہے ہو نا, اللہ کے بندے موت سے ڈرتے تو اللہ کے ولی بن جاتے. میں کئی جگہ پہ کہتا ہوں کسی کو گارنٹی ہے کرونا ہوگی؟ نہیں. موت کی گارنٹی ہے نا آئے گی. اچھا جس کی گارنٹی نہیں ہے اسے ڈر رہے ہیں, جس کی گارنٹی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یا جتنا کرونا سے ڈر, یہ محرم کے بعد پھر آئے گا. وہ چھٹی لے کے گیا ہوا ہے نا, ہاں چھٹی پہ گیا ہوا ہے, کرونا گیا, پھر آ جائے گا. کیونکہ ان کے گھر کی بات ہے, جب چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں. انہیں پتہ لگ گیا کہ ان کو اب یوں ڈراؤ, گھروں میں بند کرو. ہمارا ایمان ہے موت جیسے لکھی ہے ویسے ہی آئے گی. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان پکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محفل قبول فرمائے.